حضرات اس لیے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کو کرے، ماں باپ کے وقار کو سمجھے، ماں باپ کی عزتوں کو سمجھے، ماں باپ کی بلندیوں کو سمجھے۔ حضرات محترم، وہ فاطمہ الزہرا کے مقام کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات محترم بتا دیا کہ ہمیں لڑکیوں کی عزت کرنا ہے۔ مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے لیے، ان کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور فاطمہ الزہرا امام حسین کی امی جان ابھی 4 سال کی، کتنے سال کی؟ 4 سال کی۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے جواہرات پہنا دیے، ہیرے پہنا دیے، جو بھی ان کے گھر رکھا تھا وہ پہنا دیا کہ آج میری بیٹی کو سنوارتی ہوں، میری بیٹی کو تیار کرتی ہوں۔ بیٹی تیار ہوئی، باہر گئی، 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ کہ کوئی بچی، کوئی مانگنے والا آیا ہے جو بڑا غریب ہے۔ حضرات تعریفوں میں لکھا ہے کہ جتنا بھی جواہرات حضرت فاطمہ پہنی ہوئی تھی، حضرات محترم وہ سب اتار کر اس غریب کو دے دیا۔ 4 سال کی فاطمہ الزہرا کی سخاوت کا عالم یہ ہے تو ان کی جوانی کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جس گھر میں ایسی ماں پیدا ہوئی ہے، جس گھر میں ایسی ماں موجود ہے، ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے تو ان کا بیٹا جو حسین کربلا کے میدان میں قسم خدا کی سب کچھ قربان کیا، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ہے، جن کی عزت کو ہمیں کرنا ہے، جن کے مقام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا، آج ہمارا معاملہ یہ ہے حضرات، وقت کم ہے، اس بات کو بھی سننا ہے کہ کربلا میں ایک بکھاری جب آیا تھا تو اس وقت میرے حسین نے کیا کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ کل سے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ سننا ہے کہ کربلا میں جو واقعات ہوئے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا تو یزید پلید نے جو حکومت قائم کی تھی، ستا رہا تھا، ظلم اٹھا رہا تھا، مدینہ چھڑوایا تھا، کیا 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 تھا، وہ کام بھی ہمیں اور آپ کو سننا ہے الحمدللہ۔ لیکن بتانا یہ ہے وہ فاطمہ الزہرا کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہماری روح کو اللہ، ہماری روح کو حضرت اسرائیل قبض کریں گے، آپ کی روح کو حضرت اسرائیل قبض کریں گے۔ لیکن فاطمہ کا مقام تو دیکھیے، فاطمہ الزہرا کی عظمت تو دیکھیے، ان کی بلندی اور شان کو تو دیکھیے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا، آخری وقت آیا تو حضرات محترم ان کی روح، ہماری اور آپ کی روح کون قبض کرے گا؟ حضرت اسرائیل۔ بولیے کون؟ حضرت اسرائیل۔ ولیوں کی روح کو کون قبض کرے گا؟ حضرت اسرائیل۔ متقین، عابدین، زاہدین، سب کی روح کو حضرت اسرائیل نکالیں گے۔ لیکن ماں فاطمہ کا وہ مقام ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی آخری وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا تو اس وقت اللہ نے حضرت اسرائیل پر دین لگا دیا، روک لگا دی۔ اے اسرائیل، میرے محبوب کی بیٹی کا معاملہ ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے تم نہیں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس کی روح کو نکالنے کے لیے تم نہیں جاؤ گے۔ اس کا مطلب فاطمہ الزہرا کا پردہ اتنا اعلیٰ تھا، فاطمہ الزہرا کی حیا اتنا اعلیٰ تھی، اللہ نے فرمایا دنیا کی روحوں کو، ارواح کو تم نے نکالا ہے، لیکن تم ٹھیک ہے، فرشتے ہو، تم سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے، لیکن فاطمہ میرے محبوب کی بیٹی اتنی پاکیزہ ہے، اتنی حیا والی ہے کہ وہ تم سے بھی حیا کرے گی، اس لیے فاطمہ کی روح تم قبض نہیں کرو گے، فاطمہ کی روح میں خود قبض کروں گا۔ تو فاطمہ کی روح کو میرے اللہ نے خود قبض کیا ہے۔ کیا مقام! اور ان کا پردہ، ان کے پردے کی بات تھی کہ جب ان کا آخری وقت تھا نا تو اللہ اکبر، آپ نے یہی فرمایا تھا بیٹا حسن میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ رات میں اٹھانا، لیکن امام حسن نے عرض کیا امی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن لوگ تو اس انتظار میں ہیں کہ حسین کی امی جان کا جنازہ ہے، ہم جنازے کو کاندھا دیں گے، اگر کاندھا دینے کا موقع مل گیا تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔
حضرات امام حسن نے عرض کی امی جان لوگ تو اس انتظار میں ہیں کہ اگر کاندھا دینے کا موقع نہ بھی ملا تو فاطمہ الزہرا کی جو چارپائی ہے اس کے نیچے سے بھی نکل گئے تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا. فاطمہ الزہرا کا جنازہ ہے امی جان لوگ تو اس انتظار میں ہے کہ اگر کاندھا دینے کا موقع نہ بھی ملا تو جنازے کے نیچے سے نکل گئے تو جنت مل جائے گی. اگر یہ معاملہ بھی نہ ہوا تو لوگ تو اس انتظار میں ہے کہ یہ حضور کی بیٹی کا جنازہ ہے, اللہ رب العزت کی پیاری بندی کا جنازہ ہے. کاندھا دینے کا موقع نہ بھی ملا, نیچے سے نکلنے کا موقع نہ بھی ملا, اگر فاطمہ الزہرا کے جنازے پر نظر بھی پڑ گئی تو اللہ ہماری بخشش فرما دے. لیکن آپ فرما رہی ہے کہ رات میں اٹھانا تو کہا بیٹا تیری بات ٹھیک ہے لیکن میں وہ ہوں حضور کی بیٹی, میں وہ ہوں تمہاری ماں جن کو بے پردہ انسان کو انسان کبھی بے پردہ آسمان اور سورج کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو وہ فاطمہ نہ چاہے گی کہ جس پر سورج و چاند کی نگاہ نہ پڑی ہو, اس کے بال پر سورج و چاند کی نگاہ نہ پڑی ہو, وہ فاطمہ نہ چاہے گی کہ اس کے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. تو اس لیے ماں بہنوں کو چاہیے کہ ان کی پردے میں عزت ہے, ان کی برقعے میں عزت ہے, ان کا مقام اللہ اکبر کبیرہ عزت اسی میں ہے. وہ ماں باپ بھی اپنی بچیوں کو پردے میں رکھے جو بے پردہ گھماتے ہیں, وہ شوہر اپنی بیویوں کو پردے میں رکھے جو اللہ اکبر کبیرہ. ارے ابھی آپ نے کرناٹک میں دیکھا نہیں, چند مہینے پہلے اللہ اکبر کبیرہ جو سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل ہوئی تھی, مسکان نام کی جو لڑکی تھی حضرات, جو کالج کے اندر یہ معاملہ کر رہی تھی. حضرات پڑھانا کوئی منع نہیں ہے, لیکن پڑھانا ہو تو اس کی طریقے سے پڑھاؤ, پڑھانا ہو تو اس طریقے سے پڑھاؤ کہ جب ان کو کچھ بھگوا کپڑے والوں نے گھیر لیا تھا مسکان کو تو اس کی زبان سے صرف ایک ہی الفاظ نکلا تھا, اس نے جان بوجھ کے نہیں بولا تھا بلکہ اس کے اندر دل کی طرف تھی, خوف خدا تھا, عشق رسول تھا. جب اس سے پوچھا گیا تو نے نعرہ کیوں لگایا تو کہا جب بھی میرے کو ڈر لگتا ہے تو میں اپنے خدا کا نام لے لیا کرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بھگوا کپڑے والوں نے جب کالج میں اس کو حضرات بے عزت کرنا چاہا تو اس نے اپنے خدا کو پکارا, نعرہ تکبیر کو بلند کر دیا. تو رب العزت کے نام کو جب بلند کیا, پردے کے مقام کو سمجھا, تو اللہ رب العزت نے اسے کرناٹک میں نہیں پوری دنیا میں بلند کر دیا, پوری دنیا میں مقام عطا فرما دیا, عزت عطا فرما دی, رفعت و بلندی عطا فرما دی. وہ لڑکیاں بغیرت ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم تو بے پردہ اچھی لڑکی ہیں, وہ لڑکیاں پاگل ہیں جو حضرات محترم یہ کہتی ہے ہم تو حضرات بے پردہ اچھی لگتی ہے, میک اپ میں اچھی لگتی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے جب بے پردہ نکلیں گی تو غیر محرم کی نظر پڑے گی, اس میں لڑکے کا کیا قصور ہے, اس میں آدمی کا کیا قصور ہے. تمہارا نشو نما, تمہارا حسن و جمال جو صرف مرد کے لیے چاہا, جو تمہارا حسن و جمال جو صرف شوہر کے لیے تھا, اس کو تم غیر محرم کو دکھا رہی ہو حضرات, اور سوچ رہی ہو ہم تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں. لعنت ہوتی ہے تم پر جب تم بے پردہ نکلتی ہو تو اس وقت فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے, انسانوں کی بھی لعنت ہوتی ہے, رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے, اور خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے. اس لیے وہ لڑکیاں کہ جن کے بال کو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ بال کو بھی آڑ میں ڈالے, قسم خدا کی جن کے کپڑوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پردے میں سکھائے, اور وہ حضرات سینہ توڑ تان کے چل رہی ہیں کہ معاذ اللہ لوگ ہمیں دیکھیں ثم معاذ اللہ. ایسا ماحول بھی ماں بہنوں کے اندر ہے, استغفر اللہ. تو حضرات یہ معاملہ کہاں کا, پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, پھر بلائیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا, پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا. اور ان ماں باپ کو تو سوچتا ہوں کہ وہ ماں باپ کتنے بغیرت ہیں جو اپنی بچیوں کو بے پردہ گھماتے ہیں, جو اپنی بہنوں کو بے پردہ گھماتے ہیں. کوئی بات نہیں میری بہن بے پردہ جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں میری بہن حضرات پڑھائیے, پڑھانا منع نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے لڑکیوں کو پڑھاؤ مت,
लड़कियों को पढ़ाओ मत, ये किसने कह दिया भाई लड़कियों को मत पढ़ाओ? सोचते हैं लड़कों को पढ़ा दो, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, लड़के लात मार के निकालता है। आजकल के लड़के ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। जब सारे मामलात खत्म हो जाएंगे तो ये लड़कियां ही बुढ़ापे का सहारा बनती है, ये लड़कियां ही तुम्हें दुआ देगी, ये लड़कियां ही तुम्हारे लिए काम आएंगी। तो बहरहाल बताने के लिए हजरत मोहतरम बहुत कुछ है। हमें तो हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाना है, फातिमा ज़हरा के मकाम को अपनाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बजे तो 1 हैं, लेकिन समझ लो बजे 12 हैं। आप कहेंगे मौलाना घड़ी में तो 1 बज गए, आप कैसे कहते हो 12 बज गए? अब तुम लेट आए हो, प्रोग्राम लेट शुरू किया है, तो उसमें नाज़िम साहब की किसी की क्या मामला है हजरात? उसमें तो हमारी और आपकी कमी है कि अल्लाह अकबर। आप ऐसा नहीं कि 1 बज गए तो प्रोग्राम बहुत लेट हो गया, ये प्रोग्राम तो आपकी वजह से 1 घंटा लेट हुआ। प्रोग्राम 10 बजे शुरू हो जाए, 10:30 बजे हजरात अल्लाह अकबर यहाँ पे तकरीर या 11:15 बजे तक मामला शुरू हो जाए, तो 12:15 तक सारा मामला फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए। तो बहरहाल ये कोई बात नहीं है। बहरहाल करबला के मैदान में कसम खुदा की हजरात मोहतरम हुसैन आजम ने सब कुछ कुर्बान किया है। वो हुसैन आजम जिनका सब्र लाजवाब, जिनकी हिम्मत लाजवाब, जिनकी भूख लाजवाब, जिनका सजदा लाजवाब, जिनकी इबादत लाजवाब, वो फातिमा ज़हरा के सजदे को कसम खुदा की वो ऐसा सजदा किया था हुसैन आजम ने मैदान करबला में कि आज तो हम 2 मिनट के सजदे में थक जाते हैं कि 2 मिनट का सजदा कर लिया तो थक गए, लेकिन हुसैन आजम ने ऐसा सजदा किया था कि मेरा हुसैन आज तक सजदे में है, आज तक सजदे में है और क़यामत तक सजदे में रहेगा। इसलिए हज़रात मोहतरम हमें फातिमा के मकाम को भी समझना है और हुसैन आजम के मकाम को भी समझना है। अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। कल वक्त मुकर्ररा पे आइए, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं। आप कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का तो जिक्र सुन ही रहे हैं और आगरात वाक़ियात करबला भी आप सुनते रहते हैं, किस किस के तरीके से क्या हुआ। लेकिन जितना कुरान पढ़ोगे हज़रात, कुरान कभी पुराना नहीं होता, जिक्र हुसैन भी कभी पुराना नहीं होता। जिक्र सुनोगे इतना मज़ा आता चला जाता है और आंखें तड़पती हैं, दिल तड़पता है, दिल चाहता है कि उनके वाक़ियात को सुना जाए, उनकी मोहब्बत का सबूत पेश किया जाए। तो इंशाअल्लाह कल से कुछ ना कुछ हम हज़रात मोहतरम आपको मक्का ले चलेंगे, मदीना ले चलेंगे और कूफा ले चलेंगे और कूफा पे ले जाके छोड़ देंगे। ये मत सोचना कि कूफी तो खतरनाक थे, वहाँ ले जाके छोड़ेंगे। बहरहाल हज़रात 2-3 शहर में जो जो मामलात हुए वो मामलात हमें और आपको सुनना है। अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए, हुसैन आज़म का सदका अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कलमा